کہ امام معذور ہو جائے، وہ بیٹھ کے پڑھاتا اور پیچھے لوگ کھڑے ہو کے پڑھتے ہوں، تو یہ جائز نہیں۔ امام جب تک کھڑا ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھائے، وہ امام ہے۔ جب وہ کھڑے ہونے سے قاصر ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو وہ اپنا نائب کھڑا کر دے، اپنے نائب کو کہہ دے یا اپنے مؤذن کو یا کسی کو اپنی جگہ کھڑا کرے۔ اور کیونکہ باقی جو سروسز ہیں سب میں ایک پینشن ہوتی ہے، 25 سال بعد پینشن لگتی ہے، تو امام صاحب کی بھی پینشن ہونی چاہیے۔ اگر 25 سال سروس کرتے ہیں تو انہیں کم سے کم یہ اعزاز ہونا چاہیے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھا سکتے تو اس کا نائب امام پڑھا دے، نائب اس کا نمازیں پڑھائے اور وہ درس دے، آ کے خطبہ دے، جمعے میں بیان کرے، دعا کرائے، لیکن اس کو بھگانا، اس کو جب تک اس کی روح چل رہی ہے اس کو مسجد کے خرچے سے، آمدن سے بند نہیں کرنا، اس کی ضروریات ختم نہیں کرنی، اس کو ڈپریشن میں نہیں ڈالنا۔ اور یہی چیز چلتی ہے کہ جو مہذب مساجد کے نمازی ہیں، مہذب پڑھے لکھے سوسائٹیوں کے لوگ ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ امام صاحب اگر کمزور ہو گئے، بلکہ ایک مسجد کا مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ امام صاحب کا پاؤں کٹ گیا، وہ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، تو کم از کم انہوں نے اس مسجد میں 20 سال نماز پڑھائی تھی، تو 20 سال بعد شوگر کی وجہ سے ان کا پاؤں کٹ گیا۔ اب وہ پاؤں بھی کٹ گیا، امام صاحب معذور ہو گئے، اب کچھ اور بھی نہیں کر سکتے، اب سروس بھی انہوں نے کافی کر لی، عمر بھی 50 سے ابو ہو گئی، تو اب بتاؤ وہ کہاں جائیں؟ اب کیا کریں؟ وہ مانگیں؟ یہ علماء آپ پر ذمہ داری ہے۔ پھر انہوں نے انتظامیہ اچھے لوگ تھے، انہوں نے کہا امام صاحب مسجد میں کے مکان میں ہی رہیں گے، مسجد کی رہائش میں ہی رہیں گے، اور جو ماہانہ ان کی خدمت ہے وہ بھی ان کو دی جاتی رہے گی، ان کی جگہ پہ جو ان کا نائب ہے وہ پڑھاتا رہے۔ اب مخصوص دنوں میں خطبہ جمعہ کا ہوتا ہے، بیان کریں گے، خطبہ دیں گے، نماز دوسرا پڑھا دے گا، دعا کرائیں گے، خوشی غمی میں نکاح میں جائیں گے، اسی طرح چلے گا۔ اور وہ چلتا رہا جب تک کہ مجھے یاد ہے کہ میں اس کے جنازے میں تھا، وہ 10 سال اس طرح رہے، 10 یا 12 سال، تو ان کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ کیونکہ یہاں اویئرنیس نہیں ہے، پینڈو لوگوں میں یہاں کے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ ماحول ہوتا ہے۔ ایک بندہ تمہارے بچوں کو پڑھا گیا، تمہیں دعائیں دیتا رہا، 20-25 سال تمہارے لیے خیر خواہی، اور عالم ہے آپ کا، عالم باپ کی طرح ہوتا ہے، عالم سربراہ کی طرح ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے جب بیچارہ بیکار ہو جائے گا؟ اب نہیں چھوڑ سکتے، وہ آپ کا اسی طرح باقی زندگی میں برقرار رہے گا، سربراہ اسی طرح رہے گا، اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ تو یہ جہاں تک کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کی حکم ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، باقی اماموں کے لیے نہیں۔ جو کھڑے ہو کے پڑھائے گا وہ امام کرتا رہے، جب وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا تو اس کا نائب یا اس کا بیٹا یا کوئی جو معقول ہوگا بندہ وہ نماز پڑھاتا رہے، باقی جو واعظ و نصیحت ہے، دیگر دعا ہے، خوشی غمی ہو رہے، لیکن اس کو اس وجہ سے کہ وہ اب امامت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا تو آپ مسجد سے خارج کر دیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو بڑا تکلیف ہوتی ہے یہ۔ میں جب نیا حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ آیا تھا 19 سالوں میں یا 1-2 سال بعد، 95 میں شاید، اللہ بخش شاید نام تھا، ادھر غوثیہ مسجد میں تھے، ان کا کچھ نام تھا، انہوں نے قاری رحیم بخش صاحب، ہاں جی، انہوں نے بڑا عرصہ کام کیا، بعد میں ان کا گلا چلا گیا، وہ اکٹھے ہو گئے، جی ان کو نکال دو۔ میں نے کہا یہ کتنی سروس ہو گئی؟ جی 15 سال۔ میں کہا اب نہیں نکال سکتے، کچھ سال 2 سال 3 سال کام کیا ہو آدمی، ٹھیک ہے، کہیں اور جا کے کر لے گا۔ اب اس نے 15 سال زندگی کا اہم سال گزار دیا، اب آپ نہیں۔ ہاں اس کی جگہ آپ کا مسئلہ ہے بیان کا تو میں کر جایا کروں گا، باقی وہ نماز میں تلاوت کر لیتے ہیں۔ تو میں کافی عرصہ 6 ماہ یا سال میں ادھر جمعے میں جاتا، بیان کر دیتا، اور باقی وہ خطبہ پڑھا کے نماز، سال نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سال بعد پھر ان کا مزید گلا بیٹھ گیا، وہ تلاوت نہیں کر سکتے، پھر لوگ جمع ہو گئے، جن کو فارغ کرو۔ میں پھر گیا، میں نے کہا بھائی دعا میں، خوشی غمی میں اس کو شامل رکھو، گھر سے نہ نکالو۔ اب پتہ نہیں اس نے سال زندہ رہنا ہے، 2 سال رہنا ہے، تو نائب کام کرتا رہے گا، چندہ بندہ یہ کر لیں گے، لوگوں کو اشارے سے بادشاہ آپ کی رونق ہے، دعا ہے، پرانا ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو وہ اس صدمے سے شاید کوئی، ویسے تو زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے،
وہ اس صدمے میں انہوں نے ادھر سے سامان لوڈ زبردستی کروا دیا اور کچھ ہی ماہ نکالے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ بڑے دقیق مسئلے ہیں۔ اب جب میں یہاں آیا تو استاد یوسف صاحب کا یہاں ایک میرٹ ہے، انہوں نے کام کیا ہے، تو میں ان کو اپنا بڑا ہی مان کر، ان کو ابھی تک بڑا مان کر ان کو آگے رکھ کے ان کو ترجیح دیتا ہوں، عزت دیتا ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کا ایک اہم بندہ مسجد کا اور آپ اس کے ساتھ اس طرح بہیو نہ کریں، اس کی موت تک کم از کم اس کا ساتھ نبھائیں۔ وہ